الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دینی تعلق سے انسان کے دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان۔ یہ دونوں اس بات کی فکر و کوشش میں رہتے ہیں کہ انسان طاعت، عبادت، نیکیاں نہ کرے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ قوت اور طاقت دی ہے اس کا استعمال نافرمانی میں ہو جائے، اس کے لیے وہ مستقل محنت کرتے ہیں۔ شیطان اس کی محنت کا انداز الگ ہے اور نفس اس کی محنت کا انداز جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ دونوں دشمن ایسے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور ان کو دشمن سمجھو اور ان کے ساتھ معاملہ دشمنوں والا کرو۔ اسی وجہ سے انسان کی عبادت ان رکاوٹوں کے وجہ سے انسان کی جو عبادت ہے وہ فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، دو وجہوں سے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، فرشتوں کا مزاج اور ان کا خمیر اور ان کی فطرت اطاعت ہی اطاعت کرنا ہے، وہاں معصیت کا، نافرمانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے ساتھ میں، بس جو حکم دے دیا گیا اس حکم کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بھی طاعت و عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے خیر اور شر دونوں مادے رکھے اللہ پاک نے، تو شر کا بھی مادہ اس کے ساتھ رکھ رکھا ہے، تو اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادت جو ہے فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، ایک۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دو دشمن ہیں جو مستقل لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، اور ان کے ساتھ دشمن نہیں ہے، یعنی ان کے لیے سب ماحول پورا سازگار ہے، اور اس کے ساتھ میں کہیں نفس ہے کہیں شیطان ہی لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی عبادت جو ہے ان کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں انسان کی عبادتوں کے افضل ہونے کی۔ لیکن اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں بڑا انعام اور احسان یہ فرما رکھا ہے کہ ان دونوں دشمنوں کے تعلق سے مقابلہ کرنا اور مزاحمت کرنا اللہ پاک نے بالکل آسان فرما دیا۔ شیاطین کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کو ہم قید کر دیتے ہیں، تو ایک تو قید کر دیا اللہ پاک نے، ایک باقی رہ گیا۔ اب دوسرا نفس ہے، نفس کا مزاج ہے، شرارت جب کرتا ہے جب اس کو کھانے پینے کو ملتا ہے، اگر کھانے پینے کو نہ ملے وقت پر تو وہ شرارت نہیں سوجھے گا، وہ فکر میں کرے گا کسی طرح جو ہے پیٹ بھرے ہمارا یہ، اور جب تک نہیں بھر رہا ہے اس وقت تک خاموش رہے گا وہ۔ تو اللہ پاک نے صبح سے لے کے شام تک یہ روزے کا جو نظام رکھا ہے، اس میں انسان کا بھوکا پیاسا رہنا ایک خاص وقت تک کے لیے رکھا اللہ پاک نے۔ یہاں درمیان ایک بات عرض کر دی جائے، رمضان المبارک میں کھانے پینے کا جو نظام ہے اور دیگر مہینوں میں جو کھانے پینے کا نظام ہے، صرف ٹائمنگ کا فرق ہے، ورنہ ہے سب برابر، اس میں صرف ٹائم بدل دیا ہے۔ ارے بھائی اس وقت 3 ٹائم ہوتا ہے، سحر کر لیا، سحری مٹ گئے، سحر ہو گیا، افطار ہو گیا اور کھانا ہو گیا، 3 ہو گیا۔ اور دوسرے مہینوں میں بھی 3 ہوتا ہے، لیکن ٹائمنگ کی تبدیلی کر دی۔ بس اللہ پاک اپنے بندوں کو اتنی مشقت پہ نہیں ڈالنا چاہتے کہ ان کے تحمل سے زیادہ ہو جائے، وہ جانتے ہیں کہ بندے تحمل نہیں کر پائیں گے وہ،
اس بنیاد پر مسلسل بھوکا رکھنا، مسلسل پیاسا رکھنا اللہ نہیں چاہتا اس کو۔ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو معمول ہے ان معمول میں تھوڑی تبدیلی کر دو تم۔ اب وہ تبدیلی یہ ناشتہ کرتے تھے صبح ہونے کے بعد میں، اب صبح صادق سے پہلے کر لیا کرو، اور شام کا دوپہر کا کھانا جو دوپہر میں کھاتے تھے وہ بجائے دوپہر میں کھانے کے غروب کے بعد کھا لیا کرو، اور پھر رات کا کھانا معمول کھا لیا کرو۔ تو اس طرح اگر آپ سوچے آدمی تو نفسیاتی طور پر یہ رمضان میں بھوک اور پیاس جو ہے کھلے گی نہیں، اس کو نظام تو سارا اس کا وہی رہ گیا، صرف اوقات کی تھوڑی تبدیلی اللہ پاک نے کر دیا۔ لیکن اس تبدیلی میں حکمت اللہ پاک کی کیا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ ٹائمنگ کی تبدیلی کی بنیاد پر یہ مزبہل ہو جاتا ہے، یہ مزبہل ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب کمزور ہو گیا تو اب اس کو دبا لینا آسان ہے۔ ایک دشمن کو تو اللہ پاک نے خود اپنی مہربانی سے قید کر دیا ہے، جیل خانہ ہی بند کر دیا، لہذا اس کو ہی بند کر دیا اللہ پاک نے۔ دوسرا معاملہ یہ کیا نفس کے سلسلے میں کہ اس کو اللہ پاک نے جو ہے مزبہل کرنے، کمزور کرنے اور بالکل پسمردہ کرنے کے لیے ٹائمنگ کی تبدیلی کر دی ہمارے کھانے کے نظام میں۔ بہت لوگ کہتے صاحب رمضان میں یہ ہو گیا، جی نہیں، اس کا آپ غور کریں، رمضان المبارک میں بھی کھانے کی ٹائمنگ اور دن میں 3 وقت کی ہے، صرف ٹائم بدلا ہے اس کے اندر۔ اور بلکہ اگر سوچا جائے تو رمضان میں ان تینوں اوقات میں بالخصوص افطار کے وقت میں کھانے کا جو اہتمام اور جو التزام ہوتا ہے دیگر مہینوں میں نہیں ہو پاتا ہے۔ دیگر مہینوں میں مان لیے 1 سالن ہو گیا، 2 سالن ہو گیا، لیکن رمضان المبارک میں تو باقاعدہ اہتمام افطار کے لیے اتنا سارا ہو جاتا ہے، رات کا اس کا اتنا سب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہے، لیکن معمول کو تبدیل فرما دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ ہماری جو عادات بری ہیں، غلط پڑ گئی ہیں، بس اس معمول میں تھوڑی تبدیلی ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ پھر وہ ہماری گندی جو عادتیں ہیں ان کی اصلاح آسان ہو جائے گی اور ان پر کنٹرول ہو جائے گا۔ مجھے یاد آیا اس پر معمول کے بدلنے پر، ہمارے یہاں مدرسے میں اشہر المدارس میں حضرت والا علیہ الرحمہ کے ہاں اصول، ضوابط، قوانین تو بہت ہیں، آدمی دیکھ کے گھبراتا ہے کہ اس میں کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھائیں گے۔ لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا جو پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے، قوانین تو ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن حضرت والا کا معاملہ اور اب بھی ضابطے کا کم رہتا ہے، رابطے کا زیادہ رہتا ہے اور شفقتوں کا غلبہ رہتا ہے۔ اصول کے خلاف ہوا تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ایک دم کہ حضرت غلطی ہو گئی، اچھا چلو معاف ہو گیا۔ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں اس کو حضرت نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کے لیے فیصلہ فرمایا کہ شریف بہت تھا، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، تو سارے استادوں نے کہا کہ اس کا اخراج ہو جائے۔ حضرت والا کی رائے اخراج کی نہیں تھی، وہ میں بتا رہا ہوں کہ معمول تھوڑا سا تبدیل ہو تو اصلاح آسان ہو جاتی۔ اس پر حضرت نے جو بات فرمایا ارے بھائی یہاں کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ گھر پہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہاں سینما اتنا دیکھتا تھا، اور یہاں آنے کے بعد اب کم سے کم کچھ کمی تو پڑ گئی اس کی۔ جب یہ کمی پڑ گئی تو امید ہے اس روحانی اسپتال میں رہے گا تو یہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا اس پر۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری جو گندی عادتیں، غلط گناہ، یہ سب کی جو ہم ہو چکے ہیں، تو کھانے کی ٹائمنگ اللہ پاک نے تبدیل کر کے ہم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھانے سب وہی رکھے تمہارے، صرف اوقات کی تبدیلی کر لی ہے، تو تھوڑا سا تم اب مجاہدہ کر لو۔ مجاہدہ یہ کر لو تھوڑا سا کہ نفس مزمحل ہو چکا ہے، بس اس کو دبوچ لو، اور دبوچنے کے بعد میں جو عادتیں تمہاری پڑی ہوئی ہیں اس کو تبدیل کر لو اپنی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان ادھر گزرے گا اور یہ عادتیں انشاءاللہ ایک دم چھوٹ جائیں گی۔ یہ بس تھوڑی سی ہمت اور ارادہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت توجہ جو دلائی عرض کرنے کی، ہماری عبادتیں ملائکہ کی عبادتوں سے افضل ہیں، افضل ہیں 2 بنیادوں پر، اور ان میں دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہے، ہمارے ساتھ مزاحمت ہے نفس کی اور شیطان کی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اتنی عنایت، اتنا فضل ہمارے اوپر فرما دیا ہے، ان دونوں مزاحموں کو کنٹرول کرنے کے لیے تدبیر اللہ نے کر دی۔
ایک کو تو خود ہی اللہ نے بند کر دیا ہے کہ اس کو بند کر دو. اور نفس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بنیادی شرارت جب آتی سوچتی اس کو ہے جب اس کو پیٹ بھر کے ملتا ہے، اور جب نہ ملے تو پھر شرارت نہیں سوچتی، اب اس کو ضرورت پڑتی ہے پیٹ بھرنے کی. تو اس لیے رمضان کے زمانے میں بھوکے ہم زیادہ نہیں رہ رہے، بس تھوڑا کھانے پینے کا نظام تبدیل ہوا ہے بس. تو اس تبدیلی کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے نفس کو ہم پورا کنٹرول کرنے کا، دبانے کا، اور جو مزمحل ہو گیا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا، جس کو کہتے ہیں گرتے ہوئے کہ 2 لات مار دی جاتی ہے، اس وقت میں اس پر عمل کریں ہم کہ وہ مزمحل ہو چکا ہے. کوئی تقاضا کرے 2 لات مار دو، 2 لات مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ تھوڑا سا وہ کرو. حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرماتے تھے بہت پیارا، کہ جس دن اچھا کھانا، اچھی غذا اللہ عطا فرما دے، اس دن نفس سے یہ کہہ دو اچھا کھلا رہا ہوں تو کام بھی لوں گا انشاءاللہ. یہ جملہ اچھا کھلا رہا ہوں تو تم سے کام بھی لوں گا میں، یہ نفس سے معاہدہ کر لو. افطار ہے، رات کا کھانا ہے، عمدہ ملتا ہے، 11 مہینوں میں اتنا عمدہ کم مل پاتا ہے. تو نفس سے فوراً یہ کہتے ہیں مزمحل ہے یہ وہ، اور اس سے معاہدہ ہو جائے کہ دیکھ اچھا کھلا رہا ہوں افطار میں بھی، اچھا کھلا رہا ہوں رات میں بھی، اب تجھے کام کرنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا ہے. مزمحل تو ہے بیچارہ، وہ مجبور ہوگا، معاہدہ کرے گا تو آسانی ہو جائے گی گناہوں کے چھوڑنے کی. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کا چھوڑنے والا بنا دے. آخری بات دیکھو، گناہ سے تعلق ختم تو ہوگا. آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا ہے بڑا سے بڑا پاپی ہو، جرائم پیشہ ہو، اس کا جرم، اس کے جرائم اس کے ساتھ رہے. تعلق ختم ہوا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب ختم ہونے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے وہ چھوڑ کر ہم کو چلا جائے، اور ایک شکل یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. دونوں باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ گناہ ہم کو چھوڑ دیں، اور ایک یہ کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. مردانگی یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، مردانگی یہ نہیں کہ گناہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ شیروں والی ہمت استعمال کرنے کا اور مردانگی کے استعمال کرنے کا. تو یہ تمہارے ایک دشمن کو قید کیا، ایک کو مزمحل کر دیا ہے، لہذا اب مردانگی تمہاری یہی ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ دو. دیکھیے گناہ ہمیں کب چھوڑے گا؟ گناہ ہمیں جب چھوڑے گا جب ہم بالکل جسمانی توانائی ختم ہو جائے گی، ایک دم معذور ہو جائیں گے، ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، موذی مرد کے اندر ہیں. تو اب گناہ کہتا ہے اس سے دوستی کر کے کیا کرنا؟ نہ تو یہ چوری کرے گا، نہ یہ شراب نوشی کرے گا، نہ یہ رشوت لے گا، نہ یہ کرے گا، نہ وہ کرے گا. وہ کہے چھوڑ یار اس سے دوستی کرنا ٹھیک نہیں. یہ تو گناہ کے چھوڑنے کا مسئلہ آ گیا. اور ایک یہ ہے کہ ہم سارے اسباب موجود ہیں گناہ کے، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. یہ ہمارا گناہ چھوڑنا ہوگا. تو اللہ پاک نے ہم کو حیات دی، رمضان کا بابرکت مہینہ دیا، اور مقابلے کے سارے اسباب پیدا کر دیے. اس وقت ایمانی قوت و طاقت و مردانگی ہم سب کے لیے ہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اگر ہم چھوڑ دیں گے 11 مہینے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ پھر بچتے رہیں گے اس کے اندر. اللہ پاک قبول فرما لے. ذکر کر لو 100 بار.